بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں اس کمرے کے باہر سے گزرا جہاں میری بیوی کی قبر تھی۔ آج پھر اس کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آج پھر عامل کے پاس جاؤں گا اور ان سے اس مسئلے کا حل پوچھوں گا۔ اسی سوچ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی مجھے نیند آئے کچھ وقت ہی ہوا تھا جب اچانک میری بیوی میرے خواب میں آئی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آس پاس طرح طرح کے کیڑے مکوڑے پھر رہے تھے اور وہ خود کو بچاتی پھر رہی تھی۔ میں ایک دم خوف کے زیر اثر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جس روز اس کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں اسی دن سے مجھے ایسے ہی خواب آ رہے تھے۔ میں صبح ہوتے ہی عامل کے پاس گیا اور اس کو سارا معاملہ بیان کر دیا۔ وہ بھی پریشان کن حالت میں بیٹھ گیا اور مجھے ایک ایسی راز کی بات بتائی کہ خوف سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب مجھے اس راز پر سے بس پردہ اٹھانا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ میری بیوی اس حالت میں میرے خواب میں آئی تھی۔ کچھ روز کے بعد میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میری بیوی تو میرا نام نعمان ہے، میری عمر 30 سال ہے، میرے ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ابا دو ہی بھائی تھے، دونوں میں بے تحاشا اتفاق تھا۔ میں اماں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ چچا کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب ہم جوان ہوئے تو چچا کو اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں پڑھا لکھا جوان تھا، اچھا کماتا بھی تھا۔ چچا کی بڑی بیٹی تو بہت پردے دار تھی۔ اماں کی بہت عرصے سے چچا کی بڑی بیٹی پر مجھے لے کر نظر تھی۔ ایک روز اماں ابا سے کہنے لگی کہ بچے جوان ہو گئے ہیں، کیوں نہ آپ کے چھوٹے بھائی سے ان کی پروین کا رشتہ اپنے نعمان کے لیے مانگ لیں، وہ بھی آج کل بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کافی پریشان سا پھر رہا ہے۔ ابا تو اماں کی بات پر چونک اٹھے اور بڑی سنجیدگی سے کہنے لگے کہ نہیں، اگر رشتہ لینا ہے تو پروین کا نہیں بلکہ مہرماں کا لو۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ چچا کی دونوں بیٹیاں تھیں تو بہت خوبصورت، مگر بڑی بیٹی ہر وقت پردے میں رہتی تھی، عبادت گزار تھی، پھر ابا اس کا رشتہ کیوں نہیں لینے دے رہے تھے؟ یہ بات سمجھ سے بالکل بالاتر تھی۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ شاید ابا کو پروین سے محبت نہیں تھی اور مہرماں سے زیادہ محبت تھی۔ میرے ابا اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن چچا کا مزاج تھوڑا سخت تھا، وہ اپنی بیٹیوں کو ہمارے گھر کم ہی آنے دیتے تھے۔ ابا ان کے گھر بہت جاتے تھے۔ چچا بھی مجھ سے پیار کرتے تھے۔ کچھ دن ہی گزرے ہی تھے کہ اماں کی بات ماننی پڑی اور چچا کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر اماں نے پروین کا ہی ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور ابا کی پھر نہ جانے کیا گفتگو ہوئی، میرے لیے پروین ہی کو منتخب کر دیا گیا۔ میں بھی خوش تھا کہ ایک تو پروین چچا کی بیٹی بھی ہے اور دوسرا اماں کا فیصلہ بھی تھا کہ میں اماں سے بہت پیار کرتا تھا، پر اب ابا کے موڈ سے لگتا تھا کہ جیسے وہ پروین کے رشتے سے خوش نہ ہوں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یوں کچھ عرصے بعد میرے چچا کی وفات ہو گئی اور انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اب میری چچی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ پروین کی شادی جلدی کرنا چاہتی ہیں۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ابا کبھی کبھار چچی کے ہاں چلے جاتے تھے، لیکن وہ بہت ہی پریشان تھے۔ اماں سے یہی کہتے تھے کہ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ پروین کی بجائے مہرماں کا رشتہ نعمان سے طے کرتے ہیں۔ اماں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ ایک تو آپ کے بھائی اس دنیا سے چلے گئے، اوپر سے آپ ان کی روح کو سکون کی بجائے دکھ دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جس پر ابا خاموش ہو گیا۔ پر اب تو میں بھی پروین کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے سارے خواب سجا کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی پروین سے میرا نکاح ہو گیا۔ پروین بہت ہی نیک دل کی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، روز ہی کوئی نہ کوئی اسے ملنے بھی آ جاتا تھا، پر وہ مجھ سے ہر عورت کا پردہ کرواتی تھی، تب بھی مجھے کسی کے بھی سامنے نہیں آنے دیتی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بھلی لگتی تھی۔ جب کچھ روز بعد پروین امید سے ہوگی تو اس طرح اس نے میرے ابا کے دل میں بھی گھر کر لیا۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ اب ہم اپنی زندگی میں مطمئن ہو گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد رمضان آیا تو پروین کہنے لگی کہ مجھے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ میں ہر رمضان اعتکاف بیٹھتی ہوں۔ میری اماں نے اسے اجازت دے دی، پر ابا کہنے لگے کہ اس طرح تو تمہارا بیٹا بہت تنگ ہو جائے گا اور اسے کون سنبھالے گا؟ پروین نے کہا کہ میں اسے مہرماں کو سونپ دوں گی، وہ اپنے بھانجے کی خوب دیکھ بھال کرے گی۔ اب میری بیوی اعتکاف بیٹھ گئی تھی، لیکن جیسے ہی ایک روز اماں نے اسے افطاری دینے کے لیے اس کے روم میں قدم رکھا اور پروین کو آواز لگائی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ہم نے پروین کو دیکھا، لیکن اس کا بے جان وجود دیکھ کر ہم سب لوگ ساکت ہو گئے تھے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ پروین اعتکاف کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا صدمہ لگ گیا، میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ 3-4 روز تک تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا تھا، میری دنیا اجڑ گئی تھی۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی اعتکاف کی حالت میں اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ میری یہی خواہش تھی کہ میری بیوی اسی حالت میں ہی دفنا دی جائے، کیونکہ وہ اعتکاف بیٹھی تھی تب ہی اس کی قبر وہیں پر بنوا دی گئی، اسے اسی کمرے میں دفنایا گیا۔ اب میں روز ہی اس کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے، میں تو بس آئے روز اپنی بیوی کا ہی سوچتا رہتا تھا۔ اچانک سے ایک رات مجھے ایک خواب آیا تھا۔ خواب میں میری بیوی کافی رو رہی تھی، جیسے اسے بہت درد ہو رہا ہو۔ وہ مجھے پکار رہی تھی جب اچانک ہی ایک چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا سینہ پسینے سے تر تھا، نہ جانے یہ خواب کیسا تھا۔ میرا حالت خشک تھا۔ میں نے پانی پیا پر میں ابھی بھی وہی خواب سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی ٹائم دیکھا تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کی بخشش کی دعا کرنے لگا کہ اسے قبر میں سکون حاصل ہو۔ اگلی صبح اماں کہنے لگی کہ بیٹا کبھی اپنے بیٹے کا بھی خیال کر لیا کرو، بیوی چھوڑ کر کیا گئی، تم نے اپنے بیٹے کو بھی پرایا کر دیا۔ اماں کی بات سن کر میں نے اپنے بیٹے سے ملنے چلا گیا تھا۔ میرا بیٹا اپنی خالہ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میری سالی اسے بہت اچھا سنبھال رہی تھی، اسے بھی اب عادت ہو گئی تھی، اسی لیے وہ ادھر ہی ہوتا تھا۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی۔ پھر وہ خواب میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا، ادھر مجھے بے چین کر دیا تھا۔ اس روز بھی رات کے 4 بجے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیوی تڑپ رہی تھی، جبکہ بچاؤ بچاؤ کی آواز لگا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور دیکھتا، جب میری آنکھ کھل گئی، میرے چہرے پر پسینہ طاری تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی نیک ہے، پر وہ اس حلیہ میں میرے خوابوں میں کیوں آتی ہے؟ یہ بات مجھے چین سے نہیں رہنے دے رہی تھی۔ تب ہی ایک روز میں نے عالم کا رخ کیا۔ میں جیسے ہی عالم کے پاس گیا تو وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم پروین کے شوہر ہو؟ جبکہ میں اس کی بات پر چونک گیا۔ لیکن عالم نے مجھے کہا کہ تمہاری بیوی نے مجھ سے ہی عالمہ کا کورس کیا ہے، تمہاری بیوی بہت ہی نیک تھی، اس کی موت کا صدمہ مجھے بھی بہت ہوا ہے، لیکن وہ بہت قسمت والی ہے کہ اس کی موت کے اعتکاف کی حالت میں ہوئی ہے۔ وہ بے شک اللہ کی نیک بندی تھی۔ میں نے عالم سے کہا کہ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو جب بھی سوتا ہوں تو میری بیوی میرے خواب میں آتی ہے، جبکہ وہ چیخ رہی ہوتی ہے جیسے وہ میری مدد مانگ رہی ہو۔ عالم نے میری بات سنی تو وہ چونک گیا۔ وہ بھی بہت پریشان ہوا تھا۔ بولا کہ دیکھو میں ابھی تو تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک نیک انسان کے بارے میں ایسا خواب دیکھنا شک میں ڈال دیتا ہے، اس لیے 3-4 دن بعد تم میرے پاس ضرور آنا، میں تمہیں اس کی حقیقت بتاؤں گا۔ میں واپس چلا گیا۔ جیسے ہی واپس گیا تو میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کی قبر پر جاتا ہوں۔ اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی قبر تو کھلی ہوئی تھی، جبکہ وہاں کیڑے مکوڑے اس کی قبر پر رینگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا وجود بے جان ہو گیا تھا۔ میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں اس جگہ موجود تھا، لیکن کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو یاد کرتے ہوئے میری روح پھر سے کانپنے لگی۔ میں ویسے ہی باہر نکل آیا۔ خوب خوف و ہراس میرے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ تبھی اماں مجھے کہنے لگی کہ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ لیکن میں اماں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک دوست کو میں نے یہ سارا معاملہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ قبر آبادی میں ہی بنی ہے، تب ہی اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ دیکھو تم اپنی بیوی کی قبر کہیں اور بنوا لو، ابھی بھی وقت ہے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میری بیوی اعتکاف کی حالت میں اس دنیا سے گئی ہے، وہ اتنی نیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی قبر بھی اسی جگہ ہے، اسی جگہ بنے۔ میں بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ دوست بھی سر تھام کر بیٹھ گیا۔ چند دن بعد میں پھر سے عالم کے پاس گیا۔ میں نے عالم کو پھر سے بتایا کہ اب تو میری بیوی کی قبر پر کیڑے مکوڑے بھی رینگ رہے تھے، اس بات کی کیا نشانی ہے؟ عالم نے جیسے یہ سنا تو اس کا رنگ تو اڑ گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک عالم تھے، اگر وہ یہ بات کر رہا تھا تو یقیناً اس بات میں سچائی تھی۔ میں نے اسے کوئی بحث نہ کی اور ایسے ہی بھاری قدموں کے ساتھ واپس آ گیا۔ جبکہ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ میں ماں کو بھی کچھ نہیں بتا سکا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عالم نے بتایا ہے وہ بات سچ ہے۔ اگر سچ ہے تو پھر میری بیوی اتنی نیک اور پرہیزگار کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے اس نے اپنی زندگی میں ایسا کون سے گناہ کیا تھا جو عالم مجھ سے ایسی بات کر رہا تھا۔ عالم نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی یقیناً گناہ گار عورت تھی، کیونکہ کیڑے مکوڑے جس کی قبر پر ہوں اس انسان نے دنیا میں یقیناً کوئی بڑا گناہ کیا ہوتا ہے۔
اللہ اس انسان سے ناراض ہو جاتا ہے، یوں موت کے بعد اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یقیناً تمہاری بیوی نے دنیا میں ایسا کام کیا ہوگا کہ اسے جس کی سزا مل رہی ہے۔ یہ سن کر تو میرا وجود سن ہو گیا تھا، میں اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ عالم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں تو پروین کو نیک سمجھتا تھا، پر اب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری مرحوم بیوی کا کون سا راز تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اماں مجھے گمسم دیکھتی تو اتنے سوالات کرتی تھی، پر میرے پاس تو انہیں جواب دینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ میری بیوی ابھی بھی میرے خواب میں آتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے معاف کر دو، پر اس کے علاوہ وہ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ان پریشانیوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں انہی الجھنوں میں کھویا رہتا تھا۔ جب اماں مجھ سے کہتی کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھا کرو، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ تمہیں کیسے پہچانے گا، میں تو کہتی ہوں اسی سے شادی کر لو جو تمہارے بیٹے کو سنبھال رہی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اسپاٹ لیجی میں بولا کہ اماں میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، میں پروین کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اماں کہنے لگی کہ میں نے کب کہا کہ کسی کو پروین کی جگہ دو، میں نے تو کہا ہے کہ اسے سے نکاح کر لو جو تمہارے بیٹے کو سنبھالتی ہے، اسے تمہیں تمہارے بیٹے کا ساتھ بھی مل جائے گا اور وہ تمہارے بیٹے کو سنبھالتی رہے گی۔ میں جان گیا تھا کہ اماں کس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اماں مہرما سے میرے نکاح کی بات کر رہی تھی، لیکن ابا نے جیسے ہی سنا تو ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ کہنے لگے کہ ہاں میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ پروین سے شادی مت کرو، مہرما سے شادی کر لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تم ماں بیٹے نے میری کب سنی ہے۔ اب دیکھ لو پروین تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، تمہاری قسمت میں تو مہرما کا ساتھ ہی لکھا تھا۔ پر اماں کہنے لگی کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ پروین چھوڑ کر چلی جائے گی، پروین جتنی نیک تھی اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہے، اور مہرما پروین کی جگہ بالکل بھی نہیں لے سکتی۔ اگر مہرما اس گھر میں آئے گی تو صرف اور صرف ہمارے پوتے کے لیے آئے گی۔ یوں اماں ابا کی لڑائی سن کر میرا دماغ الجھنے لگا تھا۔ جب میں نے ان دونوں کو چپ کروایا اور میرے کمرے سے چلا گیا، جو میرے ساتھ بیت رہی تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ کسی کو میری پرواہ نہیں تھی کہ میرے دل میں کتنا طوفان برپا ہے۔ مجھے ابھی بھی اپنی بیوی کی وہی چیخیں سنائی دے رہی تھیں اور عالم کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جب اس نے میری بیوی کو گناہ گار کہا تھا۔ میرا ضمیر تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میری نیک بیوی گناہ کر سکتی ہے۔ میں خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ میری اماں نے میری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور مجھ سے مہرما سے شادی کی اجازت مانگ لی۔ میں بھی کمزور اور تھکا ہوا تھا، تب ہی میں نے اماں کو کہہ دیا کہ اماں جو کرنا ہے کر لیں، میری زندگی کب میرے مطابق چل رہی ہے۔ یوں اماں نے میرے نکاح کی تیاری شروع کر دی۔ اب یہاں میرے نکاح کی تیاری ہو رہی تھی، جبکہ وہاں میں پروین کا یہ راز جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری بیوی تو ابھی بھی میرے خواب میں آ کر یہی کہتی تھی کہ دیکھو مجھے معاف کر دینا۔ کچھ روز بعد میرا نکاح ہو گیا تھا، مہرما میری بیوی بن گئی تھی، وہ اپنی بہن کی طرح تھی، پر وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے مہرما کو کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ میری بیوی تو مجھے مہمانوں سے بھی پردہ کرواتی تھی۔ اس کی تو یہی خواہش تھی کہ میں کسی نامحرم کو نہ دیکھوں۔ اس کی خواہش کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں نے مہرما سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اب شادی کے بعد اسے دیکھا تو یہ دیکھ کر چھٹک گیا تھا کہ وہ بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ پروین ہی میری محبت تھی، میرے دل میں اس کے علاوہ کسی لڑکی کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن مہرما کو دیکھ کر میں اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ میں دل ہی دل میں اس کی تعریف کرنے لگا تھا۔ شاید یہ نکاح کی کشش تھی یا کچھ اور، پر میں اس کے لیے احساسات محسوس کرنے لگا تھا۔ اس سب میں میرے بیٹے کا بھی بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ وہ مہرما سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے مہرما کو ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ لیکن میں جب بھی اپنا ماضی بھلا کر اسے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو مجھے اپنی مرحوم بیوی کا خیال آتا تھا۔ وہ اسی رات کو میرے خواب میں آ کر یہی کہتی تھی کہ دیکھو مجھے معاف کر دینا۔ اس کی چیخیں اور وہ کیڑے مکوڑے میرے ذہن سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور اس طرح میں بے چین ہو کر نیند سے بیدار ہو جاتا تھا۔ جب مہرما میری حالت دیکھتی تو مجھ سے پوچھتی کہ کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ تو میں نے تنگ آ کر اس کو ڈانٹ دیا تھا کہ دیکھو میری زندگی سے دور ہو جاؤ، میری بیوی پروین ہی تھی، تم اس کی جگہ بالکل بھی نہیں لے سکتی۔ اس نے جیسے یہ سنا تو وہ زاروں کو تار رونے لگی۔ میری اماں نے بھی مجھے ڈانٹ دیا تھا کہ دیکھو وہ تمہارا ماضی تھا، یہ تمہارا آج ہے۔
اپنے ماضی کی خاطر اپنے آج کو کبھی بھی برباد مت کرو۔ میں نے مہرما سے معافی مانگی، لیکن اس کے چہرے پر جو سکون ہوتا تھا وہ دیکھ کر مجھے یہی لگتا تھا کہ جیسے اس کو اپنی بہن کی موت کا بالکل بھی غم نہیں ہے۔ اب وہ شروع سے یہی چاہتی تھی۔ ابا تو مجھے سمجھاتے تھے کہ دیکھو مہرما کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو۔ میں ابا کو یہی کہتا تھا کہ ابا زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، آخر میرا قصور کیا تھا جو پروین مجھ سے دور ہو گئی؟ آپ تو پہلے ہی مہرما سے ہی میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ اب جب وہ اس دنیا سے چلی تو گئی ہے، تو آپ کی خواہش بھی پوری ہو گئی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ پروین کی روح کو سکون نہیں ہے۔ وہ روز میرے خواب میں آتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا۔ ابا نے یہ بات سنی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ بولے کہ اس بات کو دل پر مت لو، مرحوم کی روحیں ایسے خواب میں آتی رہتی ہیں، کچھ وقت بعد تمہیں یہ خواب آنا بند ہو جائیں گے، لیکن اب تم مہرما پر دھیان دو۔ میں مہرما کو جب بھی دیکھتا تو مجھے اپنی بیوی کا چہرہ اس کے چہرے میں دکھائی دیتا تھا۔ میں اسے جھڑکنے لگا تھا کہ ایک روز وہ بھی تنگ آ گئی جب کہنے لگی کہ آخر میری کیا غلطی ہے؟ میں بھی اس پر پھٹ پڑا کہ تم نے اپنی بہن کی جگہ لی ہے، تمہیں ابھی بھی سکون نہیں ہے، تبھی تو تمہیں اپنی بہن کی موت کا دکھ نہیں ہے۔ وہ وہاں قبر میں عذاب جھیل رہی ہے، اس کا وجود کیڑے مکوڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں تمہیں ہم دونوں کے رشتے کی پڑی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جب اگلے ہی پل جذباتی ہو کر کہنے لگی یہ تو اسے اس کے کرموں کی سزا مل رہی ہے جو وہ بھگت رہی ہے، وہ ایسے کرم نہ کرتی تو اسے کبھی بھی سزا نہ ملتی۔ میں نے جیسی اس کی بات سنی تو میرے سر پر تو گویا آسمان گر گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کن کرموں کی بات کر رہی ہو؟ میری بیوی نے آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اس کو اتنا دردناک عذاب مل رہا ہے؟ وہ تو روز میرے خواب میں بھی آتی، وہ مجھ سے نہ جانے کس جرم کی معافی مانگتی ہے، بس وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، جبکہ اس کی چیخیں مجھے چین کی نیند نہیں سونے دیتی۔ یہ سن کر مہرما کا چہرہ افسردہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ کاش پروین نے میری بات مان لی ہوتی اور وہ اس گناہ سے ہٹ گئی ہوتی تو آج اس کی روح کو سکون ہوتا اور یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی بات پر میں چونک گیا تھا کہ نہ جانے میری بیوی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کے لیے اس پر قبر کا عذاب آیا ہے۔ میں نے مہرما کو کہا کہ دیکھو مجھے وہ راز بتاؤ، اگر وہ رات مجھے پتہ نہ چل پایا تو میں سکون کی نیند نہیں سو پاؤں گا، میری زندگی ایسی الجھنوں میں گھری رہے گی۔ جب وہ بولی کہ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا ہم لوگوں کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، پروین نے عالمہ کو کورس کیا ہوا تھا، ہمارے محلے کے سب لوگ پروین کی بہت عزت کرتے تھے، جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ پروین کے پاس آ جاتا، پروین 4 کل پڑھ کر اسے دم کرتے، یوں اسے شفا مل جاتی۔ اب تو لوگ پروین پر یقین کرتے تھے کہ اس کے دم میں شفا ہے۔ آہستہ آہستہ پروین لوگوں کو دم کرنے لگی تھی اور ہر مسئلے کا حل کر دیتی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں شفا جو تھی۔ اب تو لوگ بڑے چھوٹے ہر مسئلے لے کر پروین کے پاس آتے۔ پروین نیک تھی پر وہ پردہ دار بھی تھی اور اس نے عالمہ کو کورس بھی کیا ہوا تھا، لیکن جب ہمارے خاندان والے یہ باتیں سنتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھو اس کام میں مت پڑو۔ میں نے جیسے ہی مہرما کی یہ بات سنی تو ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے ابا کی بات یاد آنے لگی جب وہ یہی کہتے تھے کہ پروین کا رشتہ مت لو، مہرما کا رشتہ لو، لیکن اس وقت ہم اس سچائی کو کہاں جانتے تھے۔ مہرما مزید بولی میری بہن اس کام میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ اسے اس گناہ کی اتنی لت پڑ گئی تھی کہ اس نے تو تویز دینا بھی شروع کر دی ہے۔ میں نے جیسے یہ سنا تو میرا وجود سن ہو گیا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی یہ کام کرتی تھی۔ میں مہرما سے شکوہ کرنے لگا کہ تم سب نے پروین کو یہ کام کیوں کرنے دیا؟ جب وہ کہنے لگی کہ ہم کیا کرتے، ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، میری پڑھائی بھی روک گئی تھی، پروین یہی کہتی تھی کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں پڑھوا کر ہی شادی کروں گی، اور میں یہی کہتی تھی کہ تم پہلے شادی کر لو، میری پڑھائی ہوتی رہے گی۔ جب ایک روز اچانک ہی ایک لڑکا پروین سے ملنے آیا، جس نے پروین کے آگے ہاتھ جوڑے کہ میری محبت مجھے واپس دلا دو۔ پروین کہنے لگی کہ دیکھو یہ کام بہت غلط ہے، ہاں میں مانتی ہوں، میں تویز کرتی ہوں، لیکن میں سارے کام نیک نیت سے کرتی ہوں اور میں کوئی بھی برا کام نہیں کرتی، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ لیکن جیسے ہی اس امیر لڑکے نے 2 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تو پروین کا ایمان ڈگمگانے لگا، اور پھر ایسے پروین غلط راستے پر آ گئی تھی۔ میں اس وقت مہرما کی بات سن رہا تھا اور میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ مزید بولی کہ یوں اس لڑکے نے پروین کو غلط کام پر اکسایا تھا اور پروین پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ پروین نے اسے تویز لکھ کر دیے، اس طرح اس لڑکے کا
کام جیسے ہی مکمل ہوا تو اس نے 2 لاکھ روپے پروین کو دے دیے۔ پروین نے جہیز بھی تو بنانا تھا۔ یوں اس نے اپنا جہیز بنایا اور میری تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی، پر میں ابھی بھی پروین کو بہت سمجھاتی تھی کہ دیکھو تمہارا رشتہ ہو گیا، اگر چچا چچی کو پتہ چلا تو تم یوں تعویذ وغیرہ کر کے لوگوں کے کام کرواتی ہو تو پھر وہ لوگ رشتے ختم کر دیں گے۔ پر پروین کہنے لگی کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ہمارے گھر کو بھی تو دیکھنا ہے نا، ہمارے گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ کاش ہمارا بھائی ہوتا تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا، لیکن مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ اور ہاں، انہیں یہ سب نہیں پتہ چلے گا کیونکہ کافی لوگ ایسے کام کر کے تھوڑے بہت پیسے کماتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا کہ دیکھو جو تم کر رہی ہو یہ سب اس کام سے آگے کی چیز ہے، یہ عمل بہت ہی خطرناک ہے، اس طرح لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس طرح کوئی جھوٹا انسان ہم سے غلط کام کروا لے تو سارا گناہ تو ہمیں ہی ملے گا اور اس کا تو عذاب بھی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ پر پروین کہنے لگی کہ دیکھو تم مجھے دین کی باتیں نہ بتاؤ، میں نے تمہارے سے زیادہ پڑھا ہے، میں عالمہ ہوں، تم کون ہوتی ہو مجھے یہ سب بتانے والی؟ یوں پروین مجھ سے لڑائی کرنے لگتی، اسی وجہ سے میں نے اب اسے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پر جب ایک روز میں اس کے کمرے میں گئی اور میں نے وہ سب دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ پروین جو لکھ رہی تھی وہ تو قرآن پاک کی آیات تھیں، لیکن وہ تو الٹا لکھ رہی تھی اور یہ سب تو کالے جادو کی علامت تھا۔ میرا دل دہل اٹھا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن اس کام میں ملوث ہے۔ میں تو اب یہی سوچتی تھی کہ بس جلدی سے اس کی شادی ہو جائے، کیا پتہ یہ شادی کے بعد سدھر جائے۔ یوں ہم لوگوں نے اس کی جلدی شادی کروا دی تھی۔ پروین یہی کہتی تھی کہ دیکھنا میں شادی کے بعد بھی یہی عمل کروں گی۔ اماں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ دیکھو اگر تم پکڑی گئی تو تمہیں سزا ملے گی، لیکن پروین کی تو کان میں جوں تک نہیں رینگی۔ میں نے جیسے ہی اپنی بیوی مہرمہ کی باتیں سنی تو اپنی مرحوم بیوی سے مجھے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے سارے پل یاد آ رہے تھے جب میری بیوی مجھے کسی کے سامنے نہیں آنے دیتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سب سے پردہ کریں، کیونکہ میں بھی تو سب سے پردہ کرتی ہوں، اس طرح میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن میں کہاں جاتا تھا، اندر بیٹھ کر وہ ان عورتوں پر دم کر رہی ہوگی، وہ ناجائز عمل کر رہی ہوگی جس کو کرنا سخت گناہ ہے۔ اب مجھے وہ خواب بھی سمجھ آ گیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے معافی کیوں مانگتی تھی اور یہ کیوں کہتی تھی کہ مجھے معاف کر دینا۔ مجھے اپنا آپ بھاری محسوس ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھ پر کسی کا بوجھ ہو۔ میں جان گیا تھا کہ میرے ابا میری شادی پروین سے کیوں نہیں کروانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں جانتے تھے کہ پروین لوگوں کو دم کرتی ہے، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پروین تو اس سے بھی زیادہ گناہ والا کام کرتی ہے۔ مجھے اب اپنی مرحوم بیوی کے سارے راز معلوم ہو گئے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ وہ ایک گناہ گار عورت تھی، تب ہی اس پر قبر کا عذاب آ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ کچھ دنوں بعد میرے خواب میں پروین آئی تو وہ پھر سے مجھ سے کہنے لگی کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ مجھے معاف کر دیں تاکہ مجھ پر عذاب کم ہو، پلیز میری بخشش کی دعا کیا کریں۔ وہ پھر سے چیخنے لگی تھی اور اس طرح میں پھر سے نیند سے اٹھ گیا تھا۔ مہرمہ کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ جب میں نے اسے بتایا کہ ہاں میں نے پھر سے پروین کو دیکھا ہے جو مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن میں کیا کروں، میں اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا ہوں، میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، پر پروین روز ہی میرے خواب میں آ کر میرا سکون برباد کر دیتی ہے، نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب مہرمہ بولی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پروین کی روح جانتی ہے کہ آپ نے اسے معاف نہیں کیا، آپ دل سے اسے نکال کر اسے معاف کر دیں تو شاید اس کی روح کو سکون مل جائے۔ اور اس کی بات سن کر میں نے فوراً ہی ٹائم دیکھا، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، تبھی میں جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ میں نے اللہ سے پروین کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی کہ اللہ میری بیوی کو بخش دے اور اس کی قبر پر جو عذاب ہے اسے ٹال دے۔ میں نے پروین کو بھی اپنے دل سے نکال کر اسے معاف کر دیا تھا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا۔